السلام علیکم. ہم لائیو آ چکے ہیں. پہلے تو انتہائی معذرت، ہم اپنے مقررہ ٹائم سے 15 منٹ لیٹ ہیں، اور اس کا ریزن ہے میرا اور شبانہ کا انٹرنیٹ. السلام علیکم شبانہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو آج میں ممبرس کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے جو ہم لائیو آتے ہیں. آپ لوگ صحیح سمجھتے ہیں بالکل. کہ مزے سے گھر سے فون پہ بیٹھے اور ایک دوسرے کو ہم نے لائیو لیا اور مزے سے گپے ماری اور واپس چلے گئے، لیکن نہیں. پچھلے 30 منٹ سے ہم لوگ لائیو آنے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ اب بالکل 15 منٹ لیٹ ہونے کے بعد شروع ہوا. جی چلیں، بالکل. یہ بھی شکر ہے کہ جو شروع ہو گیا. اچھا شبانہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیسا فیل ہو رہا ہے آج آپ کو؟ جتنی مشکل کے بعد آئے ہیں تو بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے. صحیح ہے. کچھ بتائیں اپنے بارے میں، کیسے آپ نے ممتاز مفتی کو جوائن کیا؟ ماشاءاللہ آپ کی دونوں بیٹیاں اقصیٰ حنیف ماڈریٹر ہیں ہمارے ساتھ، اور سیرش انتہائی جی قابل اور بہت ہی ٹیلنٹڈ بچی ہیں. تو مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے ممتاز مفتی کیسے جوائن کیا؟ وہ کیا چیز تھی جو آپ کو اس گروپ کی طرف لے کے آئی؟ یہاں پہ آ کے آپ نے کیسا محسوس کیا؟ یہاں کا ماحول، ممبرس کے ساتھ آپ کی انٹریکشن، اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں تو پھر آگے کچھ ٹاپک کے بارے میں شروع کرتے ہیں. یہ 2017 میں نے جوائن کیا ہے، لاسٹ تھا بالکل. تو اور اتفاق کی بات ہے، نینو مغل صاحب نے مجھے یہاں ایڈ کیا. اب یہ گروپ ایسے سرچنگ میں اسکرولنگ میں آیا ہوگا، وہ مجھے نہیں معلوم کیسے آیا. تو میں تو وہاں ایکٹیو تھی ہی، لیکن اقصیٰ اور سیرش کافی دیر بعد ایکٹیو ہوئی ہیں. جی بالکل. ہاں جی. تو بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہیں ملتان گیدرنگ کے بعد سے. جی ایسی اور بات ہے. گروپ یہ ہے، ہاں جی، گروپ یہ ہے کہ بہت اچھا ہے، بالکل بہترین ہے. مطلب ماحول اچھا ہے، ممبرس اچھے ہیں، اچھے طریقے سے آپس میں بات چیت کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ ٹکے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی گروپس میں کم ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ یہاں ٹائم گزارتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک، اچھی بات ہے. اچھا مجھے کچھ اس حوالے سے بتائیں، جیسے آپ نے بولا ہے ملتان گیدرنگ. ملتان جی گیدرنگ میں آپ ہمارے وہ گیسٹ تھے جو شاید سب سے دور سے ٹریول کر کے آئے. کراچی جی سے ملتان تک کا سفر آپ نے اپنی کچھ پوسٹس میں اس چیز کو قلم بند کیا، لیکن کچھ لائیو اس بارے میں بتائیں کیسے آپ کا ارادہ بنا گیدرنگ میں شامل ہونے کے لیے؟ پھر اپنی فیملی کے ساتھ آپ کے ہسبینڈ، آپ کی بچیاں سب شرکت کی انہوں نے ملتان گیدرنگ میں. تو اس سفر کے بارے میں کچھ بتائیں، وہ گیدرنگ آپ کو کیسی لگی؟ اس میں آپ لوگوں سے ملی، سیرش کو ماشاءاللہ وہاں پہ کافی انکریج کیا گیا، اور واقعی اس کے بعد سیرش باقاعدہ طور پہ گروپ میں ایکٹیو ہوئی. تو کائنڈلی اس کے بارے میں کچھ دیجیے گا رائے. جی. پہلے جتنی بھی گیدرنگز ہوتی تھی نا، ان سب کو دیکھ کے تو ہم چاہتے تھے کہ ہم بھی جائیں. تو ایک دو تو بس اسی سوچ بچار میں گزر گئیں. تو جب ملتان بھی ہوئی ہے تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ تو کرنی ہی ہے اٹینڈ. تو انہیں معلوم نہیں تھا اتنا زیادہ. پھر میں نے سہیل صاحب سے پوچھا کہ وہ ممبر نہیں ہے تو انہیں لا سکتے؟ انہوں نے کہا بالکل لے کر آئیں. تو بس پھر پروگرام بنایا ہم نے، بڑے ایکسائٹیڈ تھے سب. وہ بھی پھر انہوں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں، چلتے ہیں. جب ہم وہاں پہنچے تو سب سے مل کر بہت اچھا لگا. آپ سے ملے، عائشہ سے ملے، شیریں بلوچ اور سہیل صاحب، جتنے لوگوں سے ملے نا بہت اچھا لگا. ہمیں تو اچھا لگا ہی لگا، حنیف صاحب کو ہم سے زیادہ اچھا لگا. تو اب انہوں بہت نے اچھی کہا ہے کہ بات میں آپ کو آئندہ لے کر جایا کروں. جی ہمیں بھی ان سے مل کے بہت اچھا لگا ہے. بلیو کریں کہ اس طرح کے ہسبینڈ یا اس طرح کے فادر جو کہ اپنی جی فیملی کو ان چیزوں کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں. حالانکہ آپ سمجھتی ہیں ہم لوگوں میں بہت سے ایسے ممبرز ہیں جو ود فیملیز ہیں گروپ میں، لیکن اس طرح سے لے کے ٹریول کرنا، اتنی دور سے گیدرنگ میں شامل ہونے کے لیے آنا، یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور اس کے لیے ہم سب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. نہیں جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز صحیح آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ بتائیں
آپ ہمارے گروپ کی بڑی سینئر ممبر ہیں اور بہت ہی پولائٹ اور بہت ہی سافٹ. کبھی ہو کہ آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا ہو؟ میں آج کامنٹس میں پڑھ رہی تھی راجا کیسر کے جی کامنٹس تھے، وہ بلکہ باقاعدہ آپ سے معذرت کر رہے تھے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ لائیو آ کے آپ سے بات کرتے، بٹ وہ ان کی کچھ مصروفیات تھی اس طرح کی. تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ میرا پیغام ضرور شبانہ جی تک پہنچا دیجیے گا. تو کبھی اس جی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کی ساری فیملی گروپ میں ہیں، آپ لوگ پوسٹ پہ کامنٹس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ. تو جی کبھی فیل ہوا ہو کہ نہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہتر ہونی چاہیے، ان میں امپروومنٹ آنی چاہیے، اپنی رائے دیں اس چیز کو لے کے کہ آپ کیا سوچتی ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں؟ جیسے وہ ایک نہیں پوسٹ تھی بڑی لمبی چلی، وہ پہلے والیاں گلاں نہیں رہیاں. جی جی نہیں، کمنٹس میں سب بہت اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں. تو میرا آج تک کسی سے ہوا نہیں ہے کوئی خاص جھگڑا کہہ لیں یا کوئی تفریح کہہ لیں. لیکن راجا صاحب سے ذرا وہ جو باتیں کر رہے جی تھے وہ میں ان کو منع کر رہی تھی کہ آپ مت کریں، دیکھنے والوں پہ اچھا تاثر نہیں جاتا. انہوں نے میری اس بات کو نیگیٹو لیا کہ جی آپ ایسے کر رہی ہیں ویسے کر رہی ہیں. اس وقت وہ میری بات بالکل نہیں سمجھے، تو میں نے پھر ان کو بلاک کر دیا. میں نے تقریباً 3-4 مرتبہ ان کو ٹوکا، وہ الٹا میرے گلے پڑے، تو میں نے پھر ان کو بلاک کر دیا. کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نا جیسی وہ باتیں کرتے تھے، تو مجھے کشور سے بھی بات چیت میری ہوئی اس سلسلے میں. انہوں نے ان کے ذریعے بھی معذرت پہنچائی جب بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ غلط ہو گیا. تو ہوں لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، 3-4 چانس ہو چکے تھے. میں نے ان کو جب بھی ٹوکنا انہوں نے الٹا مجھے کہنا کہ نہیں جی آپ ایسے اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں، آپ یہ وہ بس کیا بتاؤ، چھوڑیں بات ختم. تو میں نے ان کو بلاک کر دیا. ٹھیک ہے نا، چلیں جی آج تو معذرت کی ہے صحیح ہے، ہاں جی جی معذرت کی ہے ٹھیک ہے، بالکل. لیکن نہیں بس ختم، بات تو ختم. چلیں اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. میری اور آپ کی ڈسکشن ہوئی تھی کچھ یہ لے کے کہ ہم بات کریں گے آج کل کے ماحول کے مطابق بچوں کی تربیت کو اور ان کی پرورش کو لے کے، کیونکہ جو ٹائم اس وقت جا رہا ہے، جس طرح پیرنٹس اپنی مصروفیات میں ہیں، بچے بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، اپنے اوپر زیادہ انحصار کرتے ہیں بنسبت پیرنٹس کے. تو آپ مجھے بتائیں، ماشاء اللہ میں بھی ماں ہوں، میرے بھی بچے ینگ ایج میں آ رہے ہیں، آپ بھی الحمدللہ بہت اچھی مدر ہیں اور بہت اچھی تربیت کی ہے آپ نے اپنی بچیوں کی. آپ کیا پوائنٹ آف ویو دیتی ہیں اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آج کل کے بچے والدین کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ ہوں موسٹلی آج یہ کل ایشو کے دیکھنے میں آتا ہے. باقی بچوں کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ میرے بچے ایسے کرتے نہیں ہیں. تو شروع سے ہم بالکل فرینڈلی رہے ایسے ہم ہی لوگ. جو ہاں جی جو بات ہے بیٹھ کے کر رہے ہیں. میں ڈانٹتی بھی ہوں، میں سختی بھی کرتی ہوں، لیکن پھر بھی ہم بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. کوئی بھی بات ہو، چھوٹی ہوتی تھی کیونکہ گھر میں ہے کون اور ہم سب 4 ہی لوگ ہیں. تو میرے ان کے ساتھ یہی ہے کہ آپ کو جو بات ہے جو مسئلہ ہے آپ مجھے بتائیں، بجائے خود کچھ کرنے کے. اگر آپ سے نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بس یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہیں. اور دوسری بات یہ کہ آج کل کے بچے جو ہیں نا وہ ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں، قابل ہیں، یہ بات تو ہے ماننے کی. انہیں جو چیزیں پتہ ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم. تو میں خود یہ موبائل میں چیزیں مجھے نہیں معلوم ہوتی بہت سی، میں ان سے پوچھتی ہوں. نہیں معلوم تھا مجھے جی کیسے گروپ جوائن کرنا ہے، ان کو ہم سے زیادہ معلوم ہے. تو اس لیے ان سے پتہ چلنا چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہاں جی آپ کو صحیح معلوم ہے تو ذرا سا مجھے بھی بتا دیں. انہیں سے آپ فرینڈلی ہو کے اگر بات چیت کریں نا تو پھر میرا نہیں خیال کہ کہنا نہ ماننے والی سچویشن آتی ہے. اچھا، اس چیز میں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بہت زیادہ فرینکنیس بھی بچوں کو بگاڑنے کا سبب بن رہی ہے. جیسے ہم پیرنٹس ہیں، جب ہم بچے ہوا کرتے تھے تو جو ہمارے والدین تھے وہ بہت زیادہ روک ٹوک کرتے تھے. ایون دین مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنی کالج لائف میں، اپنی اسکول لائف میں اپنی امی سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، اور ان کی جو پابندیاں تھیں ان کو فالو کرنا ہماری ایک قسم کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی. بچیوں کا باہر آنا جانا یا فیشن کرنا یا سم تھنگ کچھ بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ معیوب سمجھی جاتی تھیں.
اب جب کہ ہم پیرنٹس ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ فرینک ہیں، ہم نے انہیں اپنی نسبت بہت زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں، انہیں ایک اچھا ماحول دیا ہے. میں نے تو عموماً یہ دیکھا ہے کہ آج کل کے والدین اپنے بچوں کی ہر فرمائش کوشش کرتے ہیں پوری کرنے کی، لیکن اس کے باوجود بگاڑ کہاں پہ آ جاتا ہے؟ بچوں کو کمپلینس ہیں، بچوں کو بھی شکایتیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کو بھی کمپلینس ہیں کہ جی بچے کہنا نہیں مانتے، بچے اپنی پرائیویسی میں انٹرفیئر نہیں کرنے دیتے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ ہاں واقعی ہمارے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ ہمیں جو کہہ دیا بس ہم نے وہ کرنا ہے، ہم نے آگے سے کیوں بالکل کیسے چوں چرا بالکل نہیں کرنی. اب مجھے پاسبل ہی اگر نہیں کہا تھا. ہے، ہاں مجھے اگر کہا ہے کہ تم نے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، اس راستے سے نہیں جانا، تو میں نے نہیں جانا، حالانکہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے پیچھے. تو آج کل کے بچے پتہ بالکل. نہیں کیوں اتنے شاید تیز ترار کہہ لیں آپ. اور ہم لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ کریں جو ہمارے ساتھ نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو آزادی دیں، شاید اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تھوڑا سا. لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں بچے، ان کو نہیں کرنا آپ چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو میڈیا ہے، کیا اس کا رول ہے بچوں کو چینج کرنے میں، بچوں کو بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ کرنے میں؟ میڈیا کی وجہ سے بچے بہت سی نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھے بنا کہ یہ ان کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. یہ وجہ بھی ہے. اور اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، وہاں پہ مختلف ماحول سے بچے آتے ہیں، کچھ ان سے زیادہ سیکھتے ہیں یہ لوگ. والدین کو یہ اتنا نہیں سمجھتے جتنا اپنے فرینڈس کی سنتے ہیں. تو میرے فرینڈ نے ایسے کیا ہوں ہے، میں بھی ایسے کروں. اس کی امی نے ایسے اس کو نہیں روکا تو آپ کیوں روک رہی ہیں مجھے، ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. تو شاید اس وجہ سے کرتے ہیں، مختلف بچے مختلف ماحول سے آتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کا اثر زیادہ لیتے ہیں. میڈیا سے تو جو لیتے ہیں سو لیتے ہی ہیں، اپنے فرینڈس کا بھی بہت لیتے ہیں. تو ان کے فرینڈس پہ ذرا دیکھنا چاہیے. میں تو ان کے فرینڈس کی بھی فرینڈ بن جاتی تھی. تو اسکول کالج اکثر جانا ہوتا تھا، سب لڑکیوں کو پتہ ہوتا تھا کہ جی ان کی امی ہیں، تو پھر ان کے ساتھ ہوتا تھا. پھر ان کی فرینڈ میری بھی فرینڈ ہوتی تھی، تو شاید اس وجہ سے. اچھا، اب چونکہ بچوں کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ سے پوچھوں گی، ماشاء اللہ آپ کی دو بیٹیاں ہیں سحرش اور رقصہ، آپ کیا سمجھتی ہیں ان دونوں میں سے آپ کو تنگ زیادہ کس نے کیا ہے؟ کون دونوں جو ہے نے وہ کیا زیادہ فرما بردار ہے اور کون ہے جس نے آپ کو تھوڑا بہت تنگ کیا ہے؟ نہیں، دونوں نے. سرش یہ ہے دونوں کہ نے تھوڑی نہیں کی. سست ہے تھوڑی سی، اس کے مقابلے میں اکثر ایکٹیو ہے گھر کے کاموں میں. سیرش کرتی ہے بس اچھا تھوڑی سست ہے تھوڑی. وہ ذرا تھوڑی اچھا، بڑی ہے. میں ان دونوں کا ہوں میں ان دونوں کو دیکھ کے یہ سمجھتی رہی ہوں، یا جو میری ان سے ملاقات رہی ہے، میں نے اس میں یہ جج کیا کہ شاید سیرش زیادہ ایکٹیو ہے اور اقصیٰ تھوڑی سست ہے. سحرش ادھر آپ کے گروپ میں زیادہ ایکٹیو ہے. تو جی جی. گھر کے کاموں میں اگر کہہ لیں تو اکثر ایکٹیو ہے اس سے زیادہ. تو میں کہیں چھوڑ اچھا، کے جاتی ہوں نا یہ گھر پہ. ہاں ہوں تو میں اس کو گھر کے کہتی ہوں کاموں سے بھی کہ مجھے ایک جی جی آپ کمپلیٹ کیجیے گا بات. میں جب کہیں گھر پہ ان کو چھوڑ کے جاتی ہوں نا تو میں سیرش کو باقاعدہ کہہ کر جاتی ہوں کہ اس کو سنڈریلا مت بنا لینا، برابر اس کے ساتھ مل کے کام کرنا سارے. زبردست، ایسے ہی ہونا چاہیے. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کے ٹائم میں یہ بھی ایک چیز ہوا کرتی تھی کہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ جی آپ لوگوں نے گھر کے ہاں کام کاج بھی پراپر طریقے سے سیکھنے ہیں، اور آپ کو جو سرگرمیاں ہیں، سلائی ہے، کڑھائی ہے، اس طرح کی چیزوں میں بھی آپ کو پراپر ہونا چاہیے. جبکہ آج کل ہم بچوں کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ پڑھ لو، باقی سارے کام چھوڑ دو، وہ بعد میں بھی ہوتے رہیں گے. آپ کے بالکل. نزدیک واقع کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کے ٹائم میں اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بچیوں کو اور خصوصاً بچوں کو بھی سکھانی چاہیے؟ ان کو بالکل گھر کا سکھانی تو کام کاج چاہیے. آنا چاہیے. ہاں جی. آنا چاہیے، کرے نہیں تو ایک الگ بات ہے کیونکہ ٹائم اتنا ہوتا نہیں تھا ان کے پاس. ان کی اسٹڈی ہمارے سے زیادہ مشکل ہے سمجھے شاید. تو ہم لوگ نے تو پتہ نہیں کیسے ہاں جی بالکل ایوریج ٹف ہے. طریقے سے پڑھ لیے. ہاں ہم نے تو بس ایوریج پڑھ کے بھی تو بس پڑھ لیا.
ان کو بس اپنے مارکس کرنے، گریڈ کرنے، تو اس کے لیے ظاہر ٹائم تو پھر دینا پڑتا ہے نا. تو جب تک پھر بچے پڑھتے ہیں نا اس وقت تک تو ان کو رعایت ملنی چاہیے، لیکن کام آنا چاہیے، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکی ہوں. لڑکوں کو کم سے کم اپنے کپڑے استری کر کے ماں رکھنے سنبھالنے آنے چاہیے. جی بالکل، میں اس چیز کے خود حق میں ہوں کہ پریفر نہیں کرنا چاہیے کم از کم ماں باپ کو کہ جی بیٹے ہیں تو ان کی اٹھیں جی بہنیں اٹھ کے ان کے کپڑے پریس کریں اور وہ ان کے شوز پالش کریں اور وہ خود بیٹھ کے صرف آرڈر ہی کریں. مل کے کام کرنا چاہیے. مارکس اور گریڈ سے ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا. الحمد للہ ابھی میٹرک کا رزلٹ آیا ہے، بچوں کے بڑے اچھے مارکس آئے ہیں. میں نے خود ماشاء دیکھا اللہ. اپنے جاننے والوں میں، عزیزوں میں 1000+ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں آرام سے. 1092 1095. یہ جو ایجوکیشن ہے یا اس طرح سے جو پڑھ رہے ہیں بچے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ گریڈز اور یہ مارکس ان کو نالج بھی دے رہے ہیں یا یہ صرف ایک ریس ہے نمبرز کی؟ کیونکہ میں نمبرس نے کی تو تھوڑا سا ان بچوں کو دیکھا ہے، یہ جو نمبرز کی ریس ہے کیا یہ بچوں کو افیکٹڈ نہیں کر رہی؟ بچوں کے پاس نا آرٹیفیشل نالج ہے. ہم جو پڑھتے تھے نا سمجھ کے پڑھتے تھے، ان کے پاس نیٹ ہے، سب کچھ ہے. یہ بہت سارا کچھ پڑھ کے تو پتہ نہیں شاید وقتی طور پہ نمبر بہت سارے لے لیتے ہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے. تو سمجھ کے پڑھتے ہیں یا ان کو کنسیپٹ سمجھ میں آتے ہیں یا یہ آگے تک جا کے یاد رکھتے ہیں، یہ پھر بعد میں پتہ چلے گا. یہ صرف نمبر ہی لیے یا پھر انہوں نے واقعی سمجھ کے پڑھا. ہم نے جو اپنے زمانے میں پڑھا تھا ہمیں ابھی تک یاد ہے. اب ان کو یاد ہوگا اگلے 2 4 5 سالوں میں کہ نہیں، یہ ان کو پتا ہوگا. اسی چیز کو میں مس کرتی ہوں. ہم لوگوں کے ٹائم میں نالج کا بہترین ذریعہ ہوا کرتے تھے ہمارے والدین، جی ہمارے گرینڈ فادر مدر. میں نے موسٹلی جو اسلامک سٹوریز ہیں وہ اپنے دادا ابو سے سنی، اپنے نانا ابو سے سنی، اور انہوں نے بڑا انٹرسٹ پیدا کیا میرے میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے، وہی چھوٹی چھوٹی قرآنی کہانیاں سنا کے. جبکہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور موسٹلی وہ چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی ایج سے بڑھ کے ہیں. جی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کی شاید مورل ویلیوز بھی اسی لیے اسٹرانگ تھیں کیونکہ ہم نے وہ ٹائم دیکھا. تو آج کل کے دور میں نانی دادی کیوں نہیں سناتی؟ مطلب مجھے لگتا ہے آج سے 3 سال 4 سال بعد میں اگر نانی یا دادی بنتی ہوں تو شاید میں اس طرح سے اپنے بچوں یا اپنے بچوں کے بچوں کے ساتھ وہ ماحول کریٹ نہیں کر سکتی جو ہمیں ملا. تو پھر ہماری غلطی ہوگی نا. تو اسے امپروو کیسے کریں؟ یہ جو ہم لوگوں میں ایک جنریشن گیپ آ رہا ہے، ایک کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے، اس کو کیسے کور کریں ہم لوگ؟ میں تو اس چیز کو بہت زیادہ فیل کرتی ہوں کہ جو ہم لوگ ہیں اور ہماری آنے والی نسل ہے اس میں ابھی سے کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے. اور جس وقت یہ مطلب آج سے 10 سال یا 20 سال بعد ہم دیکھیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی سوٹیبل چیز ہے. ہاں یہ تو ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اصل میں آپ جیسے ورکنگ لیڈی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ان کو لے کر بیٹھیں. تو چھٹی والا دن ہوتا ہے 100 مصروفیت میں گزر جاتا ہے. زیادہ تر لوگ جاب اورینٹیڈ ہے تو اس لیے ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کو لے کر بیٹھنے کا. تو اس وجہ سے شاید یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. اٹس مین کہ ہم بچوں کو آسائشیں پرووائڈ کرنے کی دوڑ میں جو ان کا ریئل ماحول ہے یا ان کی جو اصل تربیت ہے وہ مس کر رہے ہیں. ہم یہ بالکل. تو کر رہے ہیں کہ انہیں نت نئے موبائل فون دے رہے ہیں، انہیں ٹیب دے رہے ہیں، لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، اچھی یونیورسٹیز میں ان کا ایڈمیشن کروا رہے ہیں، بٹ جو ان کو بیسک چیز پیرنٹس کی طرف سے ملنی چاہیے، ان کا وقت، وہ ہاں نہیں مل پا رہا وہ مسنگ کیونکہ وہ مسنگ ہے. آپ کی آواز غائب ہو گئی. جی وہ سہیل مجھے بیچ بیچ میں میوٹ کر دیتے ہیں کیونکہ بقول ان کے کہ شاید ہمارے پنکھوں کا شور بہت زیادہ آ رہا ہے، اور بلیو کریں میں بغیر پنکھے کے بیٹھی ہوں. میرا بھی پنکھا 0 پہ میں ہی ہے تقریباً. ہاں جی میں نے پنکھا ہی بند کروا دیا. میں کہا جی کسی کو شور نہیں آنا چاہیے.
ہاں جی اچھا مجھے کچھ اب اپنی کالج لائف کے بارے میں بتائیں، اپنی کچھ اسکول لائف کے بارے میں بتائیں، کیسا وقت گزرا، کیسی اسٹوڈنٹ تھیں آپ، اور آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کی ینگ ایج کیسی گزری، اور سب سے بڑی بات کہ مجھے آپ کو دیکھ کے ہمیشہ سے مرینا خان یاد آتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں تو کچھ بتائیں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں، ایسی کچھ چیزیں جو ہم لوگ نہیں جانتے ہم جاننا چاہتے ہیں۔ یہ آپ اتنی جب ابھی آپ اتنی ہمبل سی، اتنی سافٹ سی شروع سے ہیں، یا یہ کچھ شادی شدہ زندگی میں آ کے اور ذمہ داریاں اٹھا لینے کے بعد سے ہوئی ہیں؟ جب میں دیکھے چھوٹی تھی، میں نے یہ اپنی کہانی میں بھی لکھا مجھے تو تھا آپ سے ممتاز ہمیشہ میں بھی۔ بہت پازیٹیو۔ ہاں میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ جی پازیٹیو ہی نکلے میرے اندر سے۔ تو پہلے میں بہت دبو سی تھی، بہت زیادہ، کیونکہ اپنی امی ابا کے ساتھ رہی نہیں، تو دادی اور پھپھو کے ساتھ رہی، تو پھر اس کے بعد پھپھو کی شادی، ان کے ساتھ ان کے سسرال شفٹ ہو گئی، وہاں تھوڑا سا رہی، تو تھوڑا سا وہاں پڑھا، پھر واپس ملتان آ کے پڑھا، اس کے بعد کالج پہنچے، اس کے فوراً بعد شادی ہو گئی، پھر دوبارہ اسی سسرال میں واپس جو پھپھو کا تھا۔ تو بس یہی ہے، بس بچپن وغیرہ اسکول میں ایوریج تھی، کالج میں بھی ایوریج ہی تھے، بس گزر گیا ٹائم۔ اور یہ جی آپ کی اسٹوری واقعی میں نے بھی پڑھی تھی، اور بڑا مختلف سا آپ نے لکھا تھا ہاں جی اپنی زندگی کے بارے میں۔ ہاں جی آپ کو عجیب نہیں لگا کہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے آپ اپنے ہوں پھپھو کے ساتھ اور دادی کے ساتھ رہتی رہی؟ ہوں ان چیزوں کو آپ نے مس نہیں کیا اپنی لائف میں، جو پیرنٹس کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزرتا؟ نہیں، میں نے مس نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے نا، اوپر نیچے، تو مس تو خیر میں اچھا۔ نے نہیں کیا۔ ہاں جی، امی کے ہوں ساتھ نہ رہنا اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ رہتی، تھوڑا ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارا ہوتا میں نے۔ باقی پھپھو میری ہوں جن کے ساتھ میں رہی ہوں وہ زندہ ہیں ابھی، ان کے ساتھ ہے ملنا۔ امی کے ساتھ وقت نہ گزارنے کا مجھے بڑا افسوس ہے۔ ابو بھی ہیں میرے، آتے رہتے ہیں، میری بہنیں ہیں، تو پھپھو کے ساتھ رہنے کا یہ ہوا مجھے کہ میں پڑھ گئی، میری بہنیں نہیں پڑھی، وہ کوئی پرائمری کوئی مڈل، ایک باجی ہیں سب سے بڑی، تو وہ تو بس پرائمری سے بھی نیچے ہیں۔ مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں پڑھ گئی پھپھو کے ساتھ رہ کے، میری دادی کو بڑا شوق تھا کہ پڑھو تم، اور میں پڑھ گئی، پھر گریجویشن کر لی۔ اچھی بات ہے۔ اچھا جی اب کچھ سوشل ایشوز پہ اگر ہم بات کریں ہوں تو جو جی اس وقت ایٹماسفیئر چل رہا ہے ہمارے ملک میں، اسپیشلی خواتین کو لے کے، ابھی کچھ ہوں دیر پہلے رسپانسبل چیٹ میں میری ہو رہی تھی کائنات کے ساتھ، کل ہوں ایک اور واقعہ سامنے آیا، یا آج ہی شاید ایک اور واقعہ سامنے آیا۔ ہوں پہلے موٹر وے پہ ایک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد یکے بعد دیگرے کچھ ایشوز ہائی ہوں لائٹ ہوئے جی سوشل میڈیا پہ، اور گورنمنٹ کے جو اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا خاتون کو اکیلے ٹریول نہیں کرنا چاہیے تھا، سم تھنگ کچھ اس طرح کے ایشوز تھے، انہیں اپنی پیٹرول چیک کرنا چاہیے تھا۔ اب جو ریسنٹلی واقعہ ہے اس میں وائف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھیں، لاہور جا رہی تھیں جاب کے سلسلے میں۔ ہوں آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ہوں اور ان میں کسی چیز میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ کچھ امپرومنٹ نہیں آ رہی، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ میں تو اس چیز کو لے کے بہت زیادہ ٹینس ہوں، ہوں کچھ اس پہ آپ مجھ روشنی ڈالیں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اب عورت محفوظ نہیں ہے، جبکہ ڈسکشن پہ یہ بات ہوئی کہ عورت کیا اب کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، ہوں تو اس چیز مجھے میں تو ہاں جی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے نا ایک وبا کی طرح نا یہ ایک لہر سی آئی ہوئی ہے۔ پہلے حالانکہ آپ لگائیں یا تو واقعی رپورٹ نہیں ہوتے تھے، تو اب یہ ایک ہوں وبا کی طرح ایک لہر سی پھیلی ہوئی ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ انڈیا میں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ اور ہے بالکل۔ ہاں، تو اب پتہ نہیں کیوں یہاں پر ہو رہا ہے ایسے، کیا ہو گیا ہمارے لوگوں کو، سمجھ سے باہر ہے۔ تو پتہ نہیں کیا ہوگا، نہ تو اتھارٹیز کچھ کر رہی ہیں، عورتیں کیا کریں، اپنا سیلف ڈیفینس سیکھیں، تو
کتنا سیکھیں گی. ہمارے یہاں اس چیز کو وہ انکریج نہیں کیا جاتا کہ عورتوں کو سکھایا جائے کچھ سیلف یا لڑکیوں کو ڈیفenس سکھایا کو جائے. میں اس طرح سے سمجھتی ہوں کہ بالفرض اگر کوئی خاتون ایکشن لیتی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ میں یہ ایک ورکنگ لیڈی ہوں اور میرا باہر آنا جانا ہے، میرے پاس کوئی پسٹل ہے، میرے پاس کوئی چاقو ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جس سے میں اپنا سیلف ڈیفenس کر سکتی ہوں، اور کسی ایسے واقعے میں ادر پرسن کا کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو جو اس صورت میں نے تھانے کچہری کے چکر اور جو چیزیں فیس کرنی ہے اور جو گوسپس اس چیز کے متعلق سامنے آنی ہے، تو وہ ایک عام عورت کیسے اس کو فیس کر سکتی؟ میں تو نہیں سمجھتی کہ سیلف ڈیفenس بھی اس مسئلے کا کوئی حل ہے. دیکھیں فرض کریں کسی کو فائر ہی کر دیتے ہیں، وہ زخمی ہو جاتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ یہ کیسے کلیریفائی کریں گی کہ یہ آپ نے اپنے سیلف ڈیفenس میں کیا؟ آپ نے پولیس کے پاس جانا ہی جانا ہے، آپ نے کورٹ میں جانا ہی جانا ہے. پولیس تو آپ کے اس بیان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ آپ یہ سیلف ڈیفenس میں کر رہی ہیں. تو یہ تو مطلب بڑی مشکل سے صورتحال نہیں ہوگی؟ ہے تو، لیکن کیا ہے کہ اب اس کو فیس تو کرنا ہے. اگر بہادری نہیں دکھائیں گے، گھر میں دبک کے بیٹھ جائیں گے تو بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو گھر میں بہتر دیکھیں یہ ہے دبک کے کہ بیٹھنے، تو وہ تو مسئلے کا حل ہے ہی نہیں ہے نا. اس ٹائم میں ہوں اگر ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہم لوگ باہر جانا چھوڑ دیں، جی ہوں بہت بڑی بات ہی آپ کے ساتھ آپ کا محرم ہونا چاہیے، یا آپ اپنے گھر کے کسی مرد کے ساتھ سفر کریں. اب اس واقعے میں ہسبینڈ ساتھ ہیں، اس سے بڑا محرم کون ہے آپ کا، یا اس سے بڑا محافظ کون ہے آپ کا، جس نے آپ کی حفاظت کرنی ہے یا جس نے آپ کو بچانا ہے یا جس کے ساتھ آپ ٹریول کر سکتی ہیں؟ اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا، تو پھر اس کی بات پیچھے کیا بچ جاتا؟ یہ تو شاید ناکامی ہے. اداروں کی ناکامی ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس قدر خراب ہے، لوگ دیدہ دلیر ہو گئے ہیں شاید زیادہ. وہ ایک کے بعد بالکل ایک کو دیکھ کے مجھے تو لگتا ہے حوصلہ پکڑ گئے. حوصلہ پکڑ گئے. ہاں. بالکل. اس چیز میں ایک جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، ایک تو ہم لوگوں کا یہ بڑا المناک رویہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم وقتی طور پہ تو شور مچاتے ہیں، اس چیز پہ بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کی گرد بیٹھتی ہے ہم لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو جی. میرے خیال میں تو اس سلسلے میں خواتین کو اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہیے، لیکن اپنا رول کس طرح سے پلے کر سکتی ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جو خواتین ہیں ان کو ایک جگہ پہ یکجا ہو کے اس چیز کے خلاف اس طرح سے احتجاج نہیں کرنا چاہیے جیسے امریکہ یا انگلینڈ یا کینیڈا جیسے کنٹریز میں ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ لاز بنتے ہیں اور ان پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ اگر ہم یکے بعد دیگرے ہونے والے واقعات کو دیکھ کے چند دن سوشل میڈیا پہ شور مچا کے جو خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، تو میرا تو نہیں خیال کہ یہ واقعات رکنے والے ہیں. نہیں. اول تو دیکھیں ہمارے گھروں سے ہمیں کتنے لوگوں کو نکلنے کے دیں گے عورتوں کو، کہ اول تو پہلے ہی لوگوں نے صاف منع کر دینا کہ جی آپ پہلے دیکھ رہی ہیں کیا حالات ہیں، اوپر سے آپ یہ کریں گی تو مزید کچھ ہو جائے گا، آپ ہائی لائٹ ہو جاؤ گے. گھر والوں نے اول تو 100 میں سے مشکل سے 10 لوگوں نے نکلنے دینا ہے. ٹھیک ہے. اور جو پہلے کوئی خواتین ریلی وغیرہ نکالتی ہیں وہ اچھے مقصد کے لیے بھی ہوتا ہے نا، تو وہ خراب ہو جاتا ہے. لوگ ان کو اس قدر برے الفاظ سے یاد کرنے لگ جاتے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. جب تک کہ ادارے اچھے نہیں ہوں گے، لوگوں میں شعور نہیں آئے گا، کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. لوگوں میں شعور نہیں آئے گا. اچھا اس چیز کے متعلق بھی کچھ بات کرتے ہیں. تعلیم کو سمجھا جاتا ہے شعور کی سب سے بڑی چابی، کہ پڑھے لکھے لوگ ایجوکیٹڈ پرسنز وہ اپنا اچھا برا سمجھ سکتے ہیں، وہ اس چیز میں امپروومنٹ لے کے آ سکتے ہیں. لیکن کیا جو ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ ہم لوگوں کو شعور دے رہا ہے؟ نہیں. کالجز اور یونیورسٹیز میں جو ماحول ہے یا جو ماحول ہم بچوں کو دے رہے ہیں یا جو ہمارے ٹیچرز دے رہے ہیں، کیا وہ ان بچوں میں شعور پیدا کر سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا. نہیں. ٹیچرس کی آج کل تنخواہیں اتنی زیادہ ہیں، اس کا وہ میرا خیال ہے کالج لیول کی بات میں کر رہی ہوں، اس کے وہ 10واں حصہ بھی بچوں میں نہیں اپنا وہ ان پٹ دیتے. تو دوسرا پھر گھروں میں بچے اسکول جاتے ہیں،
1 डेढ़ 2 बजे आएँगे, फिर उनको मदरसे, फिर उनको ट्यूशन, वो घर से सारा दिन बाहर ही रहते हैं तकरीबन। तो या तो आप घर पे उनको प्रॉपर टाइम दें हम लोग और खुद पढ़ाएँ, और फिर शायद हम खुद कुछ सिखाएँगे तो सीखेंगे। बच्चे टीचर से सीखते हैं अगर टीचर सिखाने वाले हों तो। हमारी टीचर्स तो हमें बैठने-उठने पे टोकती थी, अब पता नहीं बच्चों को कुछ कहते हैं, बच्चे अकड़ के खड़े हो जाते हैं, 10 वालदैन पहुँच जाते हैं कि जी आपने कहा क्यों टीचर ने बच्चे को? तो ऐसी इसलिए बात टीचर है। भी कुछ नहीं कहते हैं। हमें तो अब उल्टे हाथों 1-2 पे वालदैन। स्टिक्स पड़ा करती थी, तो पेरेंट्स कहा करते थे अच्छा हुआ है, कल टीचर से कहेंगे और हाँ। फैंटी लगाएं, इनको सबक भी याद करते हैं। अब तो बच्चों के नखरे ज़्यादा स्कूल वाले देखते हैं कि जी ये लाडला बच्चा है, इसको कुछ कहिएगा मत, ये डर जाता है, आपने इसको डाँटना नहीं है, इससे मिसबिहेव नहीं करना है। तो फिर टीचर मेरा ख़्याल है कि वो इस बातों से अपनी नौकरी करते हैं। उनको नहीं इससे मतलब बच्चे कुछ सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करना है, उन्होंने अपनी नौकरी करनी है और बस। दूसरी चीज़ ये भी कि शायद आप एज़ अ माँ होने के नाते या वालिदैन होने के नाते हमें सिर्फ अपनी बेटियों की नहीं, अपने बेटों की भी तरबियत करने की बहुत ज़रूरत है। उन्हें बिल्कुल, हाँ, ये सिखाने की ज़रूरत है कि जो आपकी वालिदैन या आपकी हमशीरें या आपकी बेटी हैं, उनके अलावा जो औरतें हैं, आपने उनकी भी उतनी ही इज़्ज़त करनी है जितनी हुँ, आप अपने घर की ख़वातीन की करते हैं। लेकिन मोस्टली हमारी सोसाइटी में ये देखा जाता है कि जब कोई इस तरह का वाक़या होता है, तो जो बच्चे की माँ होती है या लड़के की माँ या पेरेंट्स होते हैं, हुँ, वो उसे हमेशा डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। उस हाँ, गलती पे ये पर्दा डालने की कोशिश करते हैं या इस तरह हुँ, से उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं, ये तो बच्चा है, इससे गलती होगी है, इट्स डज़न्ट मैटर कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो बच्चा उसी हुँ, चीज़ को लेके एनकरेज होता जाता है और वो सब कि शऊर में एक चीज़ बैठ जाती है, लाशऊर में सॉरी, हुँ, लाशऊर में एक चीज़ बैठ जाती है कि ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो मामूली सी बात है। हुँ, और उन्हीं चीज़ों को नेक्स्ट कभी भी कोई बड़ा स्टेप उठा जाता है। आप क्या बेशक, ये समझती छोटी हैं बीइंग हुँ, अ पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को इन चीज़ों पे स्ट्रिक्टली नहीं डील करना चाहिए? अगर बिलफ़र्ज़ आपका बच्चा इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो आप उसे किस तरह से डील करेंगे? इस बात को लेके डील करेंगे कि बेटा कोई बात नहीं आपने कर दिया है, इट्स ओके लाइफ़ में होता रहता है, या उसे सख्ती से सज़ा देंगे? नहीं देखिए, लड़कियों पे तो चेक होता है क्योंकि वो 24 घंटे घर रहती हैं, और लड़के जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं ना, वो घर से बाहर ज़्यादा टाइम गुज़ारते हैं। तो मेरे ख़्याल में तो लड़कों पे ज़्यादा चेक होना चाहिए कि वो किन में उठते हैं, किन में बैठते हैं, बाहर लड़कों के साथ मिल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। इन चीज़ों का ना लड़कों पे अगर शुरू से ध्यान दिया जाए ना, जैसे वो 12-14 साल के होते हैं, और उनको एक पाबंद बनाया जाए कि आपने घर पे इस वक़्त होना है और इतने टाइम के लिए आप बाहर जाएँ, और उनके दोस्त वग़ैरह कौन हैं, किनसे मिलते हैं, लड़कों पे ज़्यादा चेक रखना चाहिए बनिस्बत लड़कियों के, क्योंकि वो तो इतना बाहर नहीं जाएँगी। जब तक लड़के सुधरेंगे ना, तो हर चीज़ सुधरती जाएगी। उनको भी पहले हमारे छोटे मतलब हमने देखे अपने कज़न वग़ैरह होते थे कि जी आपने मग़रिब के बाद बाहर नहीं जाना। तो अब आप देखें लड़के आप रोक के दिखाएँ, उन्होंने जाना है तो बस जाना है। तो ये चीज़ें जी, जो है ना ऐसे ही मेरे बिल्कुल। ख़्याल में, मेरे घर में तो कोई बेटा नहीं है इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं कह सकती, लेकिन अगर होता, तो मैं लड़कियों से ज़्यादा उस पे सख्ती करती, कि बेटा तुम सुधरोगे, बिल्कुल, ये तो बात बनेगी। ऐसे ऐसे इसलिए। ही बात है। मैं भी ये समझती हूँ बीइंग अ मदर कि हुँ, अपनी बेटियों की निस्बत आपको अपने बेटे पे ज़्यादा चेक रखना चाहिए। उसका मोबाइल फ़ोन आप बाकायदगी से चेक करें, हुँ, क्योंकि बेटी तो फिर भी कुछ ना कुछ इस चीज़ में आपको खुद ही रिस्पॉन्स दे देती है, लेकिन जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त चल रही है, उसमें माँ को स्पेशली बच्चों पे हुँ, इस चीज़ की तरबियत करते हुए, इस चीज़ की सोच बनाते हुए, उनको ये सिखाना चाहिए कि जी औरत की इज़्ज़त इस तरह से करनी है आपने कि आपने सिर्फ़ अपने घर की ख़वातीन को नहीं समझना कि वो इज़्ज़त के लायक हैं। जो आपके हुँ, घर के बाहर ख़वातीन हैं, वो भी आपके लिए उतनी ही काबिल इज़्ज़त हैं। अच्छा, बिल्कुल, इस चीज़ बिल्कुल। में एक आपसे मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी, आप क्या समझती हैं कि ये जो रेप इश्यूज़ हैं, इसमें कुछ हद तक नफ़सियाती अवामिल भी शामिल होते हैं? क्योंकि जब भी मैंने कोई इस हुँ, तरह का एक्सीडेंट देखा है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम देखा है, तो जो भी उसमें
مجرم یا ملزم قرار دیا گیا ہے، بعد میں پتہ چلتا جی وہ تو ذہنی مریض تھا جی، وہ اس کو تو کوئی یہ نفسیاتی ایشو تھا جی. تو یہ ان چیزوں کو کب تک ہم ذہنی امراض اور نفسیاتی ایشوز کے پیچھے چھپاتے رہیں گے؟ تو جیسے ابھی جو ایک مفرور گھوم رہا ہے اس کا بتا رہے ہیں کہ جی وہ پہلے بھی ایسے کیسز میں انوالو رہا ہے. بھائی جب وہ پہلے تھا ضمانت پہ ہے تو آپ کو تو اس پہ چیک رکھنا چاہیے. آپ ایسے پتہ ہے کہ بندہ یہ ہے کر رہا ہے ایک حرکت، تو اس کو ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ضمانت پہ بھی کیوں چھوڑا؟ ذہنی ہے تو ایسی اس کو بات ہے. ذہنی اسپتال میں ڈالے نا، اس کو آپ ایسے کھلا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اور وہی بات، لڑکے گھروں پہ نہیں ٹائم گزارتے، باہر بیٹھتے ہیں، کس کمپنی میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں وہ موبائل میں، کیا دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں. وہ لڑکوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس پہ کوئی چیک نہیں ہے تو ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ پھر الٹے سیدھے راستے دیکھ لیتے ہیں. ہم مائیں تو اس سلسلے میں پھر کچھ کوشش کرتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ والد کا رول ان چیزوں میں زیادہ پاورفل نہیں ہو سکتا؟ وہ بچوں کو زیادہ پراپر طریقے سے گائیڈ نہیں کر سکتے؟ میں نے دیکھا ہے کہ عموماً جو بچے اپنے پیرنٹس کے کلوز ہوتے ہیں یا ان سے نزدیک ہوتے ہیں ان میں یہ پرابلمس بنسبت دوسرے بچوں کے کم پائے جاتے ہیں. جی بالکل. ماؤں کو چاہیے کہ لڑکوں کی اور بچوں کی، بلکہ سارے بچوں کی اور خاص طور پہ لڑکوں کی کوئی بھی غلطی جو ہے نا باپ سے نہ چھپائیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کئی گھروں میں مائیں جو ہے نا جی. وہ لڑکوں کو ان کی شکایت ہے یا ان کی کوئی غلطی ہے نا باپ سے چھپاتی ہیں. وہ ایسی لڑکے بات پھر ہے. شیر ہوتے جاتے ہیں اور وہ پھر ہوں. اتنے شیر ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ کسی کے قابو میں نہیں رہتے. جیسے کہ یہ قابو میں بڑے نہیں بڑے رہتے. جرائم کو چھوڑ کے تو ویسے گھر میں بدتمیزی کرنا، ماں کسی کی عزت نہ کرنا، کہنا نہ ماننا، تو وہ باپ کو پھر چلنے نہیں دیتی ہیں تو بچہ پھر سر پہ چڑھ کے ناچتا ہے. دیکھا ہے میں نے ایسے بہت لڑکے دیکھے ہیں اپنے ارد گرد. صحیح. جی چلیں اس چیز پہ تو اب دعائی کی جا سکتی ہے، لیکن میں یہ بالکل. سمجھتی ہوں کہ کوئی اتھینٹک کوشش کرنی چاہیے اب ان چیزوں میں امپروومنٹ کے لیے. کب تک ہم باتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم ڈسکشنز کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم عوامی فورم پہ یا انٹرویوز میں یا سوشل میڈیا پہ صرف شور مچاتے رہیں گے؟ میرے خیال میں اب اس سلسلے میں کوئی سیریس سٹیپ لے لینا چاہیے تاکہ یہ جو پرابلمز ہیں یہ کچھ حد تک حل ہو جائیں. بالکل. اچھا، کافی ہم نے وہ جس کو کہتے ہیں سیریس گفتگو کر لی ہے. اب کچھ ہلکے پھلکے ٹاپکس پہ جی آتے ہیں. آج جی صبح عائشہ کی پوسٹ لگی گروپ میں جس بات کو لے کے میں اس پوسٹ کو میں نے دیکھ کے سوچا کاش اس میں میرا بھی نام ہوتا. اچھا شبانہ، اس میں عائشہ نے بڑا زبردست انالیسس کیا آپ کی جی. نیچر کا، آپ کی طبیعت کا، آپ کے ہیبٹس کا. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ واقعی ویسی ہیں؟ ہاں سویٹ سی، میں مستقل مزاج ہوں. بہت بہت کنٹرولڈ ہیں آپ. مجھے یہ بتائیں انسان اتنا کنٹرولڈ کیسے ہوتا ہے؟ مجھ سے تو نہیں ہوتا. نہیں میں کر لیتی ہوں. کر میں تو لیتی اگر خوش ہوں، نا ہوں. تو میں ساری دنیا کو بتانا چاہتی ہوں جی میں بہت خوش ہوں. اور اگر میں ناراض ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ میرے ارد گرد دور دور تک لوگ جو ہے نا وہ یہ چیز جانتے ہوں کہ میں ناراض ہوں. آپ مجھے بتائیں کس طرح سے اتنا کنٹرول رکھتی ہیں آپ؟ میں میرا خیال ہے برداشت کر کر کے نا بہت ساری باتیں چیزیں تو میں اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہوں کہ نہیں بس اسٹاپ. مجھے تو گھر میں کوئی منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا نظر آئے نا، میں کہتی ہوں نارمل رہو، نہ بہت زیادہ چلاؤ چیخو، نہ بوتھی لٹکا کے بیٹھو، نارمل رہو. کوئی مسئلہ ہے آپ بیٹھ کے بات کرو. تو میرے میاں کبھی باہر سے آئیں گے نا تو میں کہتی ہوں کوئی بات ہے نا تو آپ مجھے بتا دیں، مطلب پریشان ہے یا کوئی مسئلہ ہے. بھلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی لیکن میں سن تو سکتی ہوں نا. آپ مجھے سنائیں بالکل. گے آپ کا آدھا ایک بوجھ ہلکا ہو جائے گا. کوئی بھی اب ان لوگوں کی نا یہ روٹین بن چکی ہے، تینوں باہر سے آئیں گے نا، میں تو گھر میں ہی ہوتی ہوں، مجھے تینوں کی سننی ہے ساری رپورٹ، چاہے میں اس میں کوئی کچھ کر سکوں نہ کر سکوں میں سنتی ہوں. تو ان کی ہوں. سن کے کبھی مشورہ دے دیتی ہوں، کبھی حوصلہ، کبھی دلاسا، کبھی تسلی. تو یہ لوگ شانت ہو جاتے ہیں. پھر میں ان کو سمجھا دیتی ہوں سب کو کہ بھائی چلو ٹھیک ہے اوکے، آج ایسی پرابلم ہے نا کل نہیں ہوگا. کل معاملہ اگر کوئی بہت بھی شدید ہے نا تو کل اس کی شدت اتنی رہے گی نہیں، اس لیے پریشان ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو کل اچھا اس اگر چیز کچھ میں ہونا ایک ہے. مجھے ایک چیز بڑی عجیب سی لگتی ہے، کیا اس ہوں طرح ہم مطلب بہت اپنے آپ کو اگر ایکسپوز ہی نہیں کر پاتے، اپنی فیلنگس کو ایکسپریس ہی نہیں کر پاتے تو ہم ہوں روبوٹ ٹائپ نہیں لگتے؟
मतलब रोबोट्स भी तो उनमें और हमें फीलिंग्स का ही फर्क है, बाकी तो वो सारी एक्टिविटीज हमारी तरह करते हैं, खाना भी बना सकते हैं, सफाई भी कर सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, लेकिन जो फीलिंग्स का डिफरेंस है मेरे नजदीक तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर आप नाराज होते हैं तो पता चलना चाहिए जी नाराज हैं, अगर आप खुश हो रहे हैं तो आपके चेहरे से आपकी बातों से लगना चाहिए आप खुश हो रहे हैं, अगर आप गुस्से में हैं तो ठीक है ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो लेकिन फील होना चाहिए गुस्से में। तो इतना ज्यादा अगर इंसान कंट्रोल रखेगा अपने ऊपर तो वो रोबोट टाइप नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, मुझे जब गुस्सा आता है मैं बहुत चीखती हूँ, 5-10 हम्म। मिनट चीख के चिल्ला के गुस्सा निकाल देती हूँ। ये नहीं कि अंदर ही गुस्सा पी के मैं कोई सुपरमैन हूँ ना। तो फिर उसके बाद मैं चिल्ला चिल्लू के जब चुप हो जाती हूँ, उसके बाद फिर वही नॉर्मल। बस लाइट रखो माहौल को, गुस्सा है कर दिया बस खत्म। लेकिन कभी करती बर्तन हूँ वर्तन ये। तोड़े घर में? नहीं, चीख चिल्ला के शोर शराबा करके, किसी की कोई गलती है ना उस पे उसको खूब 2 4 10 12 बातें सुना के फिर चुप। अच्छा, कभी लाइफ में ये एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपने सैरिश की एक्सा की पिटाई लगा दी हो? नहीं, अब तो खैर नहीं, अब तो फ्रेंडली पंच वगैरह लगा दिया तो लगा दिया। छोटी होतियों को कभी मारा होगा, वो भी पढ़ाई पे। हम्म। सैरिश की एक दफा पिटाई लगाई थी मैथ सिखाते हुए। अच्छा, बस। सही है। और हनीफ साहब के साथ आप पोलाइट ही रहती हैं, ऐसी हंसती मुस्कुराती, वो तो बड़े मजेदार इंसान हैं। पोलाइट, बस हम एक दूसरे के साथ पोलाइट तो खैर नहीं, मतलब बेतकल्लुफ हैं काफी। तो वो भी मतलब ऐसे ही बात से बात निकाल लेते, मैं भी निकाल लेती हूँ, ऐसे ही बस। पोलाइट वाली आइए बैठिए अजदव कीजिए लीजिए ये नहीं। अजदवाजी जिंदगी को कामयाब बनाने का राज क्या होता है? मर्द और औरत का हुँ, आपस में समझौता, हुँ, अच्छा स्ट्रॉन्ग माली बैकग्राउंड, मतलब हुँ, हुँ, आपको पैसों की कमी नहीं है उस चीज में, हुँ। या आप ये समझते हैं कि कोई इमोशनल अंडरस्टैंडिंग वो चीज इस रिलेशनशिप को कामयाब बनाती है? क्या समझती हैं आप, एक अच्छी अज़दवाजी जिंदगी गुजारने के असूल क्या होने चाहिए? आइए तो बताएं, बड़े लोगों के हाँ, काम आने वाले हैं। सबसे पहले तो किस्मत की बात होती है, ठीक है? बिल्कुल। किसी के बिल्कुल। पास बहुत पैसा होगा, उनको भी हमने देखा है कि वो खुश नहीं है। तो पैसा तो फिर समझे माइनस हो गया ना, पैसा है लेकिन खुश नहीं है, माइनस हो फ़ायदा। गया। तो हम्म। उसके बाद फिर किस्मत इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करती है मेरे ख़्याल में। उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग एक-दूसरे के साथ, फ्रेंडशिप है, तो फिर तो कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है। पैसा है, नहीं है, कम है, थोड़ा है, दरमियाना है, काम चल जाता है। एक-दूसरे को समझें, एक-दूसरे के साथ झूठ ना बोलें और कुछ छुपाएँ नहीं एक-दूसरे से। जो घर में चल रहा है मुझे भी पता होना चाहिए, जो सारा दिन नहीं है हनीफ साहब उनको पता होना चाहिए कि क्या हुआ पीछे। और कोई हम्म। अगर गड़बड़ मुझसे हो जाती है तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं उनसे छुपाऊँ। बच्चों की है, मेरी सही। है, तो ये है मेरे ख़्याल में तो। सही। और कोई अच्छा, बस कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी क्वेश्चंस चाहिए। थे माहम ने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे कमेंट्स में, और इजाज का एक क्वेश्चन था, इजाज अनसब, मंजिल कुछ नहीं होती सफर ही सब कुछ होता है, इस हुँ। बारे में कुछ राय दें। आप किस तरह डिफाइन करती हैं इस चीज को कि मंजिल कुछ नहीं होती सफर ही सब कुछ होता है? अच्छा, मंज़िल कुछ नहीं तो फिर सफ़र काहे का करना? बैठो घर में आराम से। मैं भी यही सोच रही थी कि अगर मंजिल की आपको तलाश ही नहीं है और आप तो मंजिल आप तक पहुंचना ही हाँ, चाह रहे तो सफर क्यों करना? बैठो घर, क्या ज़रूरत है मुश्किल में पड़ने की? बैठे रहो आराम से, कुछ मंज़िल नहीं, कोई गोल नहीं है, तो क्या क्या है, सफ़र क्या है फिर? कुछ लोग कहते हैं कि सफर में जो लोग आपको मिलते हैं, जो वक्त आपका गुजरता है, जो एक्सपीरियंस आप करते हैं, तजुर्बात आप करते हैं, वो आपके हुँ, सफर का हासिल होते हैं, मंजिल हासिल नहीं होती। तो तो मुझे फिर कभी कभी मंज़िल ना कुछ हुँ, डेफिनेशंस की समझ नहीं आती, तो हुँ। मुझे इस डेफिनेशन की भी समझ नहीं आई, इसलिए मैंने भी इस क्वेश्चन को स्पेशली पूछा है आपसे। हाँ, अब देखिए ना मंज़िल, अब मुझे मेरी मंज़िल है मुल्तान, मैंने गैदरिंग में जाना था, ठीक है? मैं गई हूँ, मुझे बिल्कुल। टाइम पे पहुँचना है। अब अगर मेरा मंज़िल नहीं है गैदरिंग, सिर्फ़ मैंने सयाहत ही करनी है, सिर्फ़ घूमना-फिरना, फिर तो मैं कुछ भी नहीं देखूँगी, बस जाऊँगी मज़े से टहलती हुई, ना मुझे वक़्त की पाबंदी करनी है, ना मुझे वापस पीछे आना है कि भई मुझे इतने दिन में आ जाना है या इतने दिन में पहुँचना है, तो फिर तो ठीक है। अगर मैं पहाड़ सर करने जा रही हूँ, मंज़िल नहीं है, बस अचीवमेंट लेनी है, वो तो फिर सफ़र ही सब कुछ है।
किसी मकसद के लिए अगर करेंगे तो फिर तो मंजिल को ही सामने रखेंगे ना, फिर तो सफ़र बेमायनी है अगर बगैर मंजिल के आप करते हैं तो। सेम ऐसी एक राय दी जाती है मोहब्बत के बारे में। अब चलें, हुँ, हमारे कुछ आखिरी मिनट हैं और मोहब्बत जिंदगी का बहुत बड़ा फैक्टर है, कम से कम मैं तो ये हुँ, समझती हूँ। कुछ हुँ, ऐसी ओपिनियंस दी जाती हैं किताबी किस्म की मोहब्बत के बारे में जी। अगर आपका महबूब खुश है तो आप उसकी खुशी में खुश हो जाएं। अगर वो आपसे हुँ, जुदा हो गया है या आप में कोई सेपरेशन हो गई है तो आप उस चीज को तस्लीम कर लें। हुँ, जब रिलेशनशिप या ताल्लुक या मोहब्बत दो लोगों के बीच में है और वो उन दोनों की मर्जी से, उनकी रजामंदी से जारी और हुँ, सारी है, तो जब एक उसमें क्विट कर जाता है तो ये दूसरे के लिए कैसे पॉसिबल होता है? वो अकेला तो कसूरवार नहीं है, हुँ। वो कैसे बर्दाश्त करे? हाँ, वो कैसे बनता है, ये तो डिपेंड करता है ना कि मोहब्बत दोनों तरफ से बराबर शिद्दत की है या नहीं है, दोनों लॉयल हैं कि नहीं है। एक तो लगा हुआ है अपनी पूरी लॉयल्टी से, दूसरा नहीं है लॉयल, तो फिर तो अगर वो क्विट कर जाता तो जो ज्यादा लॉयल है वो तो मरेगा, वो तो रोएगा भी, चिल्लाएगा भी। जो हम्म। ज्यादा नहीं है, उसके एहसास कर रहा है, उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो साइड पे हो जाएगा, उसको कहेगा रोने दो इसको, मैं तो जा रहा हूँ। दोनों अगर बराबर की मोहब्बत मैं तो करते हैं जा रहा फिर तो ठीक है। एक ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, दूसरा बस नॉर्मल है, कम कर रहा है, तो फिर जो ज्यादा कर रहा है वो उसके लिए मुश्किल है। हूँ। अच्छा, ये ज्यादा ज्यादा कम का पैमाना क्या होता है? ज्यादा कम का ये मोस्टली है तो कि जी। इस मोस्टली इन चीजों में देखा जाता है कि जिस वक्त रिलेशनशिप चल रही होती है या हम्म, ये ताल्लुक चल रहा होता है तो शिद्दत दोनों तरफ बड़ी होती है। वो नहीं रीजन शिद्दत। समझ नहीं आते, वो जस्टिफिकेशन समझ नहीं आती जो कि हम्म, इनके इख्तिताम पे दी जाती है। मेरे नजदीक तो ट्रेंड चेंज होना चाहिए। हम्म। शिद्दत देखिए किसी भी चीज की जो शुरू में होती है ना, वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती है मेरे हिसाब से, चाहे वो कुछ भी हो, हम्म। कुछ भी हो। तो वो शिद्दत जो पहले ओ गल्ला हुंडे रही वाली बात हो जाती है ना, फिर शुरू में कुछ होता है, सही। एंड में आहिस्ता 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 कुछ हो जाता है, तो फिर वो गल्ला नहीं रहती है। वो पहले वाली बातें नहीं रहती। नहीं रहती, नहीं रहती। तो फिर नॉर्मल हो जाता है, एक रूटीन हो जाती है ना, मोहब्बत भी रूटीन हो जाती है फिर आप एक दूसरे का ख्याल रखें, उसका एहसास करें, उसका वो मोहब्बत होती है फिर। अब जैसे मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि भाई देखो मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ ना, मैं तुम्हें हग नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर रही हूँ, तुम ये मत समझना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं। मैं तुम्हारे लिए 5 बजे उठती हूँ, तो मैं शुरू से लेकर 14 साल मैंने स्कूल कॉलेज भेजा है अपना टाइम ऐसे ही। निकाल के, सुबह उठ के, ये है मेरी मोहब्बत। तुम आते हो, तुम्हें मैं हम्म। टाइम पे खाना दे रही हूँ, मुझे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, ये मेरी मोहब्बत है। मुझसे ये गले मिलने वाली, गोदी में बिठाने वाली मोहब्बत का वो नहीं करना। मेरी मोहब्बत ये है कि मैं तुम्हें हर चीज प्रॉपर करके दूं, मेरी ये ये मोहब्बत। ये चीज फिर वहीं पे आ रही है कि फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर पाना। मैं समझती हूँ कि कुछ जगहों पे अगर आप अपनी फीलिंग्स शो करते हैं, मीन कि आप बच्चों को हम्म, हक करते हैं, वाकई उन्हें प्यार करते हैं, तो उन्हें अच्छा महसूस होता है। और इसी तरह हम्म, मोहब्बत में है कि अगर आप इजहार करते हैं, देखिए केयर आप करते हैं एक दूसरे की, आप एक हम्म, दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की जरूरियात का, एक दूसरे की ख्वाहिशात का, लेकिन जब हम्म, उस चीज को आप एक्सप्लेन करते हैं, बयान करते हैं, तो वो कुछ और इफेक्ट छोड़ती है, हम्म, कुछ मुख्तलिफ फील होता है। तो मेरे नजदीक तो फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए। अच्छा चलें, आप मोहब्बत के बारे में, आजकल मैं पोस्ट कर रही हूँ तो बड़े लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कहती हैं, मैं लोग भी। कहते हैं दूसरी बनफशे अली। हाँ, मैं भी यही ग्रुप कहती हूँ। ग्रुप में मेरे और बनफशे के अलावा उदास पोस्ट कौन करता? मरियम जुगनू। मरियम जुग, अच्छा मरियम जुगनू। कभी कभी मुझे यूं लगता है कि मेरी ही पर्सनैलिटी का दूसरा हिस्सा है। मुझे हम्म, बड़ा इश्तियाक है उनसे मिलने का, उनको देखने का। बिलीव हम्म, करें कि कई दफा वो चीजें मैं सोच रही होती हूँ जो वो पोस्ट कर देती हैं, और जब वो मैं पढ़ती हूँ मुझे हम्म, लगता है कि मैंने ही लिखा। आप हम्म। इसी तरह मुझे बताएं कि ग्रुप में फनी कौन है आयशा चौधरी के बाद? आयशा तो खैर नंबर 1 पर है। किश्वर है, किश्वर। हम्म। हाँ जी। और आदमियों में जिससे बात होती है मेरी, आज जिशान भाई से बहुत हुई है, और जिशान तहरा से मसूद। होती है वो। जी, जिशान जी मसूद। जी। और उनसे बात होती है, नीनू है, उनसे बात होती है। हम्म। लड़कियों में अमर है,
اور ولید بھی کبھی کبھی کر جاتے ہیں، چٹکی ایسی کاٹ جاتے ہیں. اور اور جو ہے ہمارے بس یہ امریش ساری. پوری ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ تو بس الگ ہی لیول کے بندے، ان کی الگ ہی زون ہے. وہ فنی نہیں ہے، وہ تو بس رونے پہ آ جاتے ہیں. روتے تو میں نے دیکھا ان کو صرف کارٹونز میں. وہی وہ وہی ان کا ایک کا کارٹون رونے. بڑا مشہور ہے، لیٹ کے رونے والا. ہاں وہی وہ فنی نہیں، میں ان کو فنی نہیں کہتی ہوں. وہ تو بس ایک الجھی ہوئی سی پرسنالٹی، رونے دھونے کے بیچ میں پھنسے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ہمارے گروپ میں کون سے ممبرز ہیں جن کی پوسٹ لگتی ہے تو بہت شور مچتا ہے؟ تیمور یوسف، ون اینڈ اونلی. اس کی ون پوسٹ اینڈ بند اونلی، ان ہوتی کے ہے. علاوہ کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ میں نے دیکھا کوئی فسادی، تمبوڑی اور ایسے سارے نام اس کو دیے ہوئے ہیں. نہیں وہ اور تو اس کی ہم اسے پوسٹ پیار سے کہتے ہیں نا، وہ تو ہم وہی اسے نا، پیار سے کہتے ہیں. اس کی پوسٹ پہ کھپ مچ جاتی ہے، کمنٹ بند ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے ایسا پوائنٹ. جب بولڈ طریقے سے بات کرتے ہیں نا، جب کسی کے خلاف یا جیسے کوئی، تو پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اچھا، کچھ بات کرتے ہیں شاعری پہ. کس قسم کی شاعری آپ کو پڑھنا اچھی لگتی ہے؟ شاعری جو شعر اچھا لگ جائے، سمجھ میں آ جائے وہی پڑھ لیتی ہوں. اداس، کوئی خاص نہیں، میں اداس چیزیں نہیں پڑھتی ہوں، نہ شاعری نہ نثر. مجھے لائٹ خوش سادہ. رہتی ہیں؟ خوش نہیں، بس نارمل رہتی ہوں کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے. سیڈنس کی طرف جانے کا میرا دل نہیں کرتا. اور کوئی سیڈ بھی ہو نا بیٹھا ہوا، تو کوئی شوشہ چھوڑ دو، صحیح ہو جائے وہ. یہ ہوتا ہے مجھے. کوئی ایسا ممبر جو گروپ چھوڑ کے چلا گیا یا گروپ میں موجود ہے لیکن اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے، کسے مس کرتے ہیں؟ نواز صاحب کو. نواز نواز صاحب کا تو وہی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ بزی کدھر ہوتے ہیں. میں نے آج انہیں کال کرنے کی بھی کوشش کی، انہوں نے اٹھایا ہی نہیں، فون ہی نہیں اٹھایا میرا. بیل جاتی نہیں، اٹھایا نہیں، پک اچھا، نہیں کیا. میں سوچ رہی تھی کہ مجھ سے کچھ ممبرز نے پوچھا تھا اس بارے میں کہ لائیو آ کے کوسچن لیں گے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ کوئی بھی لائیو نہیں آیا اور کسی نے بھی لائیو آ کے کوسچن کرنے کی کوشش نہیں کی. نہیں، یہ بری بات ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا اس چیز کو لے کے نا. نہیں، اچھا بلکہ صحیح ہو نواز گیا نا. صاحب، سکون سے انٹرویو ہو گیا. ہاں. اچھا، پھر ہمارے گروپ میں کچھ سلسلے چلتے ہیں جیسے سوچو اور لکھو. اقصا آج کل ہینڈل کر رہی ہیں، یہ بھی میں کر رہی ہوں شاعری پوسٹ. طاہرہ تراجم کو لے کے آتی ہیں. آمنہ کی مفتی شناسی کی پوسٹ. پھر اس کے بعد مفتی ڈے، ادیب ڈے. کون سا سلسلہ ہے جس کا انتظار رہتا ہے آپ کو کہ یہ آئے اور جی اس میں پھر ضرور پارٹیسپیٹ کرنا؟ دیکھیے، کوئی سلسلہ ہوتا ہے میں سب میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں. ویسے میں پوسٹ لگاؤں نہ لگاؤں، لکھو والے میں بھی اس دفعہ میں نے کیا اس میں، اور بدھ والی پوئٹری پوسٹ میں بھی ہوتی ہوں. طاہرہ جب ترجمے کرواتی جب بھی ہوتی ہوں. ادیب ڈے بھی سیٹ میں کرو، ہر سیٹنگ ایکٹیویٹی میں ہوتی ہوں. ہے. ہر ایکٹیویٹی میں ہوتی سب ہوں میں. امپروومنٹ کے طور پہ کیا سمجھتی ہیں، کیا امپروو کرنا چاہیے کچھ؟ امپروومنٹ صحیح جا رہا ہے سب. اب تو بلکہ پہلے سے زیادہ گروپ ایکٹیو ہوا ہے، ایکٹیویٹیز زیادہ ہو رہی ہیں. بس یہ کہ ریزلٹ ذرا جلدی لگایا کریں آپ بدھ کو، آپ بزی ہو جاتی ہیں. اس دفعہ میں نے بالکل ٹائم پہ رزلٹ اناؤنس کیا تھا اور کوئی ممبر نہیں تھا. ان وہی کو تو. بڑی دیر کے بعد جا کے پتا چلا رزلٹ اناؤنس ہو گئے. اس دن کچھ اور ہو رہا تھا میرے خیال میں، ہم سب اس طرف تھے، دیکھا تو ادھر ریزلٹ لگ چکا تھا. کوئی میں نے لائیو بھی. سیشن ہی آ رہا تھا اور آپ لوگ ادھر بزی تھے انٹرویو پہ ہی، کسی جی. کا انٹرویو تھا. ہاں. اور میں نے ٹھیک جی. 11:05 یا 7 پہ رزلٹ اناؤنس کر دیا تھا. انشاءاللہ اب میں کر دیا کروں گی، ورنہ میرے پاس گڈ. سیکنڈ آپشن ہے عاصم عباسی. ہوں. میں نے واقعی ان کو لگا دینا ہے کہ جی کریں آپ. صحیح. اچھا بلکہ آپ ایسا شبانہ، کیا کریں. جی جی، لوگوں سے کہ بہت سی اپنی باتیں ہوئی. جی. جی جی، بتائیے بتائیے. میں کہہ رہی تھی کہ سب اپنے اپنے بورڈ گن کے نا اپنے آپ کو خود ہی ریزلٹ میں دیکھ لیا کرے کون فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے، آپ کا کام کم ہوگا.
نہیں نہیں، ایسے ایسے کرنا اچھی بات نہیں ہے. جب ہم ایک سلسلہ لے کے چل رہے ہیں تو اس کو اختتام تک لے کے جانا بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے. اس میں یہ ہوتا نہیں ہے ویسے کامنٹس میں لوگ گپ شپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر کامنٹس بڑے لمبے ہوتے جاتے ہیں نا نیچے تک، تو جی پھر اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. ادر وائز اٹس اوکے. اب ان شاء اللہ آپ کو 11 بجے رزلٹ ملا کرے گا، بے فکر ہے. ٹھیک ہے. ایڈمن پینل گروپ کو لے کے چل رہا ہے، اس کو مینج کر رہا ہے. کسی جگہ پہ وہ تھوڑا اسٹرکٹلی بیہیو کرتے ہیں، کسی جگہ پہ وہ بڑا فرینڈلی ایکسپریکٹس کرتے ہیں. آپ کے نزدیک ممتاز مفتی ایڈمن پینل کیسی سروسز دے رہا ہے گروپ کو؟ اوور آل سب اچھا کر رہے ہیں. فرینڈلی بھی ہو ہوں جاتے ہیں جب انہیں فرینڈلی ہونا ہوتا ہے، جب سختی دکھانی ہوتی ہے سختی بھی دکھاتے ہیں. تو اب تو سہیل دار صاحب بہت زبردست یہ جو سیشن والا سلسلہ لے کر آئے ہیں نا، یہ تو سمجھے ایک الگ ہی لیول ہے. تو بہت زبردست ہے یہ. ارم آج کل غائب ہے، ان کو مس کر رہی ہوں میں. طاہرہ کے ہاں جی، ساتھ ان اچھی کی گپ شپ تھوڑی ہے. فیملی مصروفیات بڑی ہوئی ہیں. بالکل جی. اور آمنہ سے تھوڑا سا مجھے ذاتی طور پہ تھوڑا سا مطلب میں جھجکتی ہوں، ان سے اتنا بات نہیں میری ہوتی. طاہرہ تو خیر بہت فرینڈلی ہے. اقصیٰ تو گھر کی کھیتی ہے، گھر کی مولی ہے بلکہ. اچھا، جب اقصیٰ ایڈمن بنی آپ کو کیسا فیل ہوا؟ شاکنگ. بہت شوق ہوا تھے ہم. مطلب میں نہیں نظر آئی، سیرش نہیں نظر آئی، نظر آیا تو کون؟ اقصیٰ. آپ نے اقصیٰ سے پوچھا نہیں تم میں ایسا کون سا پوشیدہ ہنر ہے جو ان کو نظر آ گیا اور ہمیں نظر نہیں آیا؟ اقصیٰ تو خود پاگل ہوئی تھی، حیران میں کیا کروں گی، میں کیسے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا، تم جانو، تمہاری ایڈمن شپ جانے. لیکن نہیں، بہت بہت اچھا اضافہ ہے ہماری ٹیم میں، اور بہت کم وقت میں اس نے بہت اچھا کام کیا. نو ڈاؤٹ. چیزوں کو مینج کرنا، پراپر پلاننگ پہ لے کے آنا. سب سے پہلا انٹرویو اس نے کیا سہیل تاج کے ساتھ. میں نے تب بھی اس کا جو کانفیڈینس لیول دیکھا تھا، ماشاءاللہ میں نے یہ بات بولی تھی کہ بچی بہت ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہے. اب اس چیز پہ تھوڑا سا یہ بتائیں، اگر فردر آپ اپنے آپ کو گروپ میں دیکھتی ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب مزید کیا چیزیں ہیں جو ہم ایڈ کر سکتے ہیں؟ لائیو سیشنز ہو گئے، لائیو انٹرویوز ہو گئے، گیدرنگز ہو گئیں، لکھنے کے سلسلے ہو گئے، شاعری کی پوسٹس ہو گئیں. کیا مطلب کہ ممبرس کی اٹریکشن کے لیے مزید کیا تجاویز دیتی ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ اب تو میرا خیال ہے ممتاز مفتی ریڈیو چینل آنا چاہیے، جس پہ سب. زبردست. ہاں. اس کے بعد پھر چینل. اس کے بعد ٹی وی چینل. جی. چلیں گے. یہ سجیشن آپ کی سہیل بھی سن رہے ہوں گے، اور اچھی سجیشن ہے یہ. ایڈمنس میں کس کا انٹرویو ہونا چاہیے نیکسٹ؟ میں چاہ رہی ہوں کہ نیکسٹ انٹرویو میں کسی ایڈمن کا رکھوں. آپ لیں نا. آپ سہیل صاحب کا تو ہو گیا، طاہرہ سے لیں. طاہرہ کو ہم نے دیکھا ادھر سیشنز میں. ارم ہے، آمنہ ہے. آمنہ کو لائیں سب، تاکہ جو ان کا ایک خوف سا بیٹھا ہوا ہے نا وہ تھوڑا کم ہو. ڈرتے ہیں نہیں ہم لوگ ہوپ ان تو سے، پتہ نہیں کیوں. نہیں نہیں، وہ بہت نائس لیڈی ہیں، اور ماشاءاللہ میں ان کے وقار اور ان کے رکھ رکھاؤ کی بہت نہیں وہ معترف ہوں. تو ہے بالکل. ہاں نہیں جی. وہ مطلب فرینک نہیں ہوتی نا، تو تھوڑا سا ان سے ایک بہت زیادہ جھجک کہہ لیں، ادب کہہ لیں، بہت زیادہ ہے لیول. ہوں. بس اور تو نہیں، ورنہ وہ ایسا تو کچھ نہیں ہے. اور اگر ممبرس میں دیکھتی ہیں تو آپ کے نزدیک اب کس کا انٹرویو ہونا چاہیے؟ ممبرس میں کس کو ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ممبرس میں ولید کا لے لیں. ولید. ولید اقبال. جی. صحیح. اس کے علاوہ ولید کے فیمیلز علاوہ میں بتائیں کوئی. فیمیل میں آپ لے لیں، بہت ہیں. کشور کا تو ہو گیا. ناہید خلیل. فیمیل اصل میں زیادہ تر مانتی نہیں ہے کہ بھائی ہم آئیں، یا پتہ نہیں کیوں ایسا اچھا، کرتی میں ہیں. یہاں پہ آج آپ سے بھی ایک مزے کا ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہوں گی، اور ہوں. ممبرس سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی. فیمیلز جی. ممبرس کی نسبت میل ممبرس زیادہ گھبراتے ہیں لائیو انٹرویو دیتے ہو. کانفیڈینس کی کمی. یقین مانے کہ میری کچھ ممبر سے بات ہوئی، اور اتنے کانفیڈنٹ لوگ، اور میں یقین نہیں کر سکتی انہوں نے کہا ہمیں انٹرویو نہیں دینا.
बस फिर वो की पैड के खिलाड़ी हैं, वो फिर सामने आने से डरते हैं। अच्छा शबाना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू। आपकी शख्सियत के जो कुछ पहलू थे वो मज़ीद निखर के सामने आए। बच्चों को लेके कुछ सोशल इश्यूज़ को लेके अच्छी डिस्कशन हुई, और कुछ जो ग्रुप के मुतालिक हमारी गपशप थी वो भी बहुत अच्छी रही। अगर आप कोई मैसेज देना चाहती है ग्रुप के लिए तो प्लीज़, फिर उसके बाद हम इख्तिताम करते हैं। जी, ग्रुप में सब अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, बस इसी तरीके से चलते रहें और काफ़ी अच्छे लोग हैं। जो नया बंदा आता है वो थोड़ा-सा एकदम आते ही ये ना सोचे कि जी मैं आऊँगा, बस छा जाऊँगा, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कुछ लोग आके फ़ौरन फिर चाहते हैं कि जी हमें कोई पूछता नहीं है, ये है, वो है, फिर बातें करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। वेट करें, देखें, बहुत समझें, उसके बाद आ जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया सब मेंबर्स का हमारे साथ रहने का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन आज मुझसे मिस हो गया तो माजरत, थोड़ी इंटरनेट सेटिंग की वजह से मैं कुछ क्वेश्चंस नहीं भी ले सकी। तो इंशाल्लाह अगले संडे मिलते हैं किसी नए मेंबर के साथ, और आपके साथ इंशाल्लाह 1 घंटा गुजरेगा बहुत अच्छा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक